اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 145 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 146 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکأین من نبی قاتل معہ ربیون کثیر وکأین اور کأین بہت سے من نبی من سے نبی نبیوں میں قاتل لڑے لڑائی کی ما ساتھ ان کے ساتھ ربیون اللہ والے کثیرن بہت سارے اور بہت نبیوں میں بہت سے لڑے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے بھی۔ فما وہنوا پس ما نہیں وہنوا سست پڑے لما لے سے ما جو بسبب جو اصاب پہنچے ہم انہیں فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کا اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں وما ضعفوا اور ما نہیں ضعفوا انہوں نے کمزوری کی بزدلی نہیں دکھائی ومستکانوا اور ما جو ما نہیں استقانو دب گئے بزدل ہوئے اور ضعفوا کا سست پڑے کمزور ہوئے استقانو دب گئے بزدل ہوئے واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ وکأین من نبی قاتل معہ ربیون کثیر اور بہت سے نبیوں میں سے لڑے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ والے بھی بہت سے لڑے ہیں۔ فما وہنوا اور پس وہ سست نہیں پڑے لما اصابہم فی سبیل اللہ بسبب اس کے جو انہیں اللہ کی راہ میں مشکلیں پہنچی وما ضعفوا مشکلیں جو ہے محذوف مانیں گے وما ضعفوا اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی ومستکانوا اور نہ ہی وہ بزدل ہوئے نہ ہی وہ دب گئے واللہ یحب الصابرین اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ کے دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ اللہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وما کان قولہم اور ما نہیں کان تھا قول کہنا بات ہم ان کا کہنا اللہ سوائے اس کے کہ قالو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب نہ ہمارے رب اغفر لنا اغفر بخش دے لنا ہمارے لیے ذنوبنا ذنبن کی جمع ہے ذنوب گناہ نہ ہمارے گناہوں کو و اسرافنا اور اسراف زیادتی نہ ہماری فی امرنا فی میں امر کام نہ ہمارے کاموں میں وثبت اقدامنا اور ثابت رکھ اقدام قدم کی جمع ہے اقدام قدم نہ ہمارے قدموں کو منصورنا اور انصر مدد کر نہ ہماری اور ہماری مدد فرما القوم اللہ پر قوم الکافرین کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اور نہیں تھا ان کا کہنا سوائے اس کے کہ انہوں نے دعا کی ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو و اسرافنا فی امرنا اور ہمارے کاموں میں ہماری زیادتی کو وثبت اقدامنا اور ہمیں ثابت قدم رکھ وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہمیں کافر قوم پر مدد فرما۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت فرما۔ فآتاہم اللہ پس عطا دیا ہم ان کو اللہ نے ثواب دنیا ثواب انعام دنیا کا حسن اور اچھا بہت ہی اچھا ثواب ہے الآخرت انعام
آخرت کا انعام، واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں کو، فاتحہم اللہ ثواب الدنیا بس اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب دیا، وحسن ثواب الآخرت اور بہت ہی اچھا آخرت کا انعام بھی دیا ہے، واللہ اور اللہ یحب المحسنین پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بات چل رہی تھی غزوہ احد کی۔ غزوہ احد کے حالات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اندر جب مسلمان کمزوری دکھانے لگے اور مایوس ہونے لگے جب اپنی شکست کو دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تم ہی نہیں لڑے تھے بلکہ اس سے پہلے بہت سے نبی اور اللہ والے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں لڑ چکے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا کہ کسی نفس کو موت نہیں آتی سوائے اللہ کے اذن سے، کتاباً معجلہ لکھی ہوئی ہے وہ۔ یہاں سے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا کہ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے اس کو اس سے مل جاتا ہے، وہ ملتا ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اسے اس میں سے ملتا ہے، اور ہم شکر کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں یا جزا دیتے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی تفسیر رہ گئی تھی اس والی دو جملوں کی۔ ہم نے صرف یہ والی کی تھی کہ موت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جس کا عمل صرف دنیا کے لیے ہو تو اس میں سے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور جس کا مقصد آخرت طلبی ہو اسے آخرت تو ملتی ہی ہے لیکن دنیا میں بھی اپنے مقدر کا پا لیتا ہے۔ جیسے اور جگہ فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی چاہنے والے کو ہم زیادتی کے ساتھ دیتے ہیں، اور دنیا کی کھیتی چاہنے والے کو ہم دنیا دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جگہ ہے کہ من کان یرید العاجلہ، جو شخص صرف دنیا طلب ہی ہو ہم ان میں سے جسے چاہیں جس قدر چاہیں دنیا دے دیتے ہیں، پھر وہ جہنمی بن جاتا ہے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں جاتا ہے، اور آخرت کا خواہاں ہو اور کوشاں بھی ہو اور با ایمان بھی ہو، اس کی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں مشکور ہے۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ ہم شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ احد کے مجاہدین کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے نبی اپنی جماعتوں کو ساتھ لے کر دشمنان دین سے لڑے بھڑے ہیں، اور تمہاری طرح اللہ کی راہ میں تکلیفیں بھی پہنچائے گئے، لیکن پھر بھی مضبوط دل اور صابر و شاکر رہے، نہ سست ہوئے نہ ہمت ہاری، اور اس صبر کے بدلے انہوں نے اللہ کریم کی محبت مول لے لی۔ ایک یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اے مجاہدین احد، تم یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے کیوں ہمت ہار بیٹھے اور کفر کے مقابلے میں کیوں دب گئے، حالانکہ تم سے اگلے لوگ اپنے انبیاء کی شہادت کو دیکھ کر بھی نہ دبے نہ پیچھے ہٹے بلکہ اور تیزی کے ساتھ لڑے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت بھی ان کے قدم نہ ڈگمگا سکی اور ان کے دل چھوٹے نہ کر سکی، پھر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر اتنے بودے کیوں ہو گئے۔ ربیون کے بہت سارے معنی آتے ہیں، مثلا علماء، ابرار، متقی، عابد، زاہد، تابع فرمان وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معنی جو ہیں ربیون کے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ ربیون بھی لڑے۔ بس قرآن کریم ان کی اس مصیبت کے وقت دعا کو نقل کرتا ہے، ربنا مغفر لنا، یہ والی۔ پھر فرماتا ہے کہ انہیں دنیا کا ثواب، نصرت اور مدد و ظفر و اقبال ملا، اور آخرت کی بھلائی اور اچھائی بھی اسی کے ساتھ جمع ہوئی۔ یہ محسن لوگ اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے کہ کس طرح سے ہمیں کن کن معاملات میں کیا کیا ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے، عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس قدر صبر کرنا چاہیے، کس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے،
واویلا کرنا، سست پڑنا، مایوس ہو جانا، یہ مسلمان کا، مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کا شیوا تو اللہ کی طرف اور بڑھ جانا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے آگے اپنا حال رکھ کر گڑ گڑانا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ جو اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں کا ثواب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے ساتھ دنیا بھی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیکوں کاروں کو پر دوست رکھتا ہے۔ نیکیاں کیا ہوتی ہیں، محسنین کیا ہوتے ہیں، یہ تلاش کیجئے گا، بننے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان آیات پر، ان الفاظ پر، ان حروف پر عمل کرنے کی۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔